بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ ومستنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ثبتنا عند الموت لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے۔ تو آج کا جو لیکچر ہے، آج کی جو سیکشن ہے وہ ہماری سورہ ملک کی آیت نمبر 4 پہ ہے، اور آج اللہ کے حکم سے ہم لوگ پہنچے ہیں آیت نمبر 4 پہ۔ اور پچھلی کلاسز میں پریویس جتنے بھی کلاس 1 اور 2 اور 3 میں ہم نے تفسیر کو دیکھا، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتانا چاہا کہ ہم کو آخرت کی کس طرح سے تیاری کرنی ہے، اور دنیا میں ہمیں بھیجنے کا مقصد صرف کیا ہے، ہم کون جو ہے وہ بہترین عمل کرنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ سے اس کے لیے خوب دعائیں کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، عمل تو سب کرتے ہیں لیکن امتحان کس چیز کا ہے، سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے، احسن عمل کو جو ہے دیکھا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت سارے آپ کے عمل نہیں چاہیے، بلکہ عمل چاہیے ہیں، عمل کا ہی جو ہے وہ صالح عمل کی ہی یہ آزمائش ہے اور زندگی، اور یہ پرپس ہے ہمیں یہاں پر رکھنے کا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کی جو عمل کی کوالٹی ہے وہ بہترین چاہیے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے احسن عمل چاہتے ہیں، ہم بہترین عمل کرنے والے ہوں، اس میں ہمارا کسی سے کوئی فائدہ نہ ہو، کوئی دنیاوی فائدہ نہ ہو، کسی انسان سے اس میں کوئی فائدہ چاہنے کا نہ ہو، بلکہ ہم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر کرنے والے ہوں۔ یہ کوالٹی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہمارے ہر عمل میں چاہیے، ہر نیکی میں چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہمیں اس پر بہترین طریقے سے عمل کرنا ہے کہ میں زندگی میں اپنی جو بھی کروں، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ریمائنڈ دلاتے رہیں، اپنے آپ کو اس بات کو یاد کراتے رہیں کہ مجھے آج دن بھر میں یا جو بھی میں کر رہی ہوں، یہ صرف اور صرف میں اپنے رب العالمین کے لیے کر رہی ہوں، یہ ہمارا اخلاص ہونا چاہیے۔ تو آج کی آیت نمبر 4 جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم ارجعی، لوٹاؤ، البصر، نگاہ کو، کرتین، بار بار، ینقلب، لوٹے گی، الیکا، تیری طرف، بصر، نگاہ، خاسئا، ذلیل ہو کر، وہوا، اور وہ، حسیر، تھکی ہوئی ہوگی۔ یہ اس کی میننگ ہے، اور اس کو پڑھنا کس طرح سے ہے؟
اس کو دیکھ لیتے ہیں. سما میں آپ یہاں پر ہوٹ گول کر کے پڑھیں گے. سما، اور یہاں پر میم جو ہے وہ تشدید کے ساتھ ہے، اس لیے ہم اس پہ یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. اور یہاں پر ہم غنہ تھوڑا سا لمبا غنہ کریں گے، کیونکہ جب میم کے اوپر تشدید آتی ہے تو پھر آپ اس کو وہاں پر لمبا غنہ کر کے پڑھتے ہیں. پھر ارجعی آگے بڑھیں گے تو آپ میم کو ملا رہے ہیں رو سے، اور جب آپ میم کو رو سے ملائیں گے تو مرجعی آواز آئے گی، اور یہاں پر آپ رو کو ہیوی پڑھیں گے. تو پھر اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس رو کو آپ کو یہاں پر ہیوی پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے. پھر سم مارو جب پڑھ رہے ہیں تو رو کو آپ موٹا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ موٹا اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر حمزۃ الوصل ہے، اس وجہ سے آپ اس کو ہیوی پڑھ رہے ہیں. اور پھر یہاں پر جی عل، اس کو بالکل باریک رکھنا ہے آپ کو. جی عل، آئین کو آپ کو وسطی حلق سے نکالتے ہوئے لام سے جوڑنا ہے، الف کی آواز سے بچنا ہے. اور بس اور رو میں با کی آواز سیدھی رکھنی ہے، با بالکل اسٹریٹ ہونا چاہیے، اور سود آپ کا موٹا ہونا چاہیے. ہیوی لیٹر ہے یہ، تو آپ یہاں پر اس کو وسلنگ ساؤنڈ کے ساتھ ہیوی پڑھیں گے. با سو رو، اب یہاں پہ رو پہ زبر ہے، اس وجہ سے آپ اس کو بھی ہیوی پڑھیں گے. کروتینی اگین رو ہے اور رو کے اوپر زبر ہے، آپ اس کو ہیوی کریے. تئینی، تئی میں آپ جیسے کہ یا ساکن سے پہلے زبر آپ نے اعوذ باللہ تعوذ میں دیکھا شئی، ویسے ہی تئی، دونوں کی آواز بالکل سملر، رول بھی سیم ہے دونوں. تئینی، تے نہیں پڑھنا ہے، تئی جو ہے پرفیکٹ بالکل آواز نکالنے کی کوشش کریں گے. ینگ قلب، اور پھر آپ یہاں پر نون دیکھ رہے ہیں، نون کے بعد قوف ہے، پھر آپ یہاں پہ ہائٹ کریں گے اور نون کو چھپائیں گے تو پھر آواز ینگ ہو جائے گی، اور پھر قوف کو متلطر ہے، ہیوی پڑھا جائے گا. قالب، قا کی آواز سے بچیں گے، اور قو آپ کا منہ کا خالی حصہ راؤنڈ ہونا چاہیے، گول ہونا چاہیے. قالب، اور پھر با پہ آتے ہوئے آپ یہاں پر آواز کو ٹکرائے گی. با کے لیے با ساکن ہو تو اس کی آواز ٹکراتی ہے، قلقلہ کریں گے. یا قالب الیکل، ای بالکل باریک، اے کی آواز سے بچیں گے، ای کی آواز بالکل باریک لائیں گے. اگین حروف لین آیا ہے لئی، اور یہاں پہ آپ اس کو کیا کریں گے، اوپر جیسے آپ نے تئی پڑھا ویسے ہی لئی، یہاں پہ آپ سافٹلی پڑھیں گے. الیک البصر، اگین سود اور رو دونوں کو آپ کو ہیوی پڑھنا ہے جیسے آپ نے اوپر دیکھا ہے. اور رو کے اوپر زبر یا پیش ہو تو پھر آپ اس کو موٹا پڑھتے ہیں، ہیوی پڑھتے ہیں، تو سیم یہاں پر بھی ویسے پڑھنا ہے. خو سی اون، خو میں آپ کو یہاں پر ہیوی لیٹر ہے خو، تو آپ کو خا کی آواز سے بچنا ہے، اور خو آپ کو ہیوی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. اور ایک حرکت کھینچ کے پڑھنا ہے کیونکہ یہ الف کے ساتھ آیا ہے، اس وجہ سے الف سے پہلے زبر ہو تو پھر آپ اس کو کھینچتے ہیں ایک 2 کاؤنٹ. تو خو سی اون، اور یہاں پہ سی میں وسلنگ ساؤنڈ کے ساتھ آپ باریک کرتے ہوئے اون تنوین کو ملائیں گے واو سے، اور پھر یہاں پہ غنہ کریں گے. خو سی اون، اور پھر ہوا واو کے لیے بالکل ہوٹ استعمال کرنے ہیں، نہ دانت نہ ہمارے زبان کچھ استعمال نہیں ہوگی، کچھ یوز نہیں ہے، اونلی ہم لپس سے جو ہے اس کو ادا کرتے ہیں. وہ ہوا، اور ہو کے لیے ہوٹ بول رہیں گے، ہو کی آواز سے بچ کے ہو کی آواز لانی ہے. حسیر، ہا کی آواز بیچ والے حلق وسطی حلق سے نکالنی ہے، اور کھینچتے ہوئے اس کو یہاں پر آپ کو 4 حرکات تک پڑھنا ہے. کچھ 2 پڑھتے ہیں، کچھ 4 پڑھتے ہیں، کچھ 6 پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کو 4 پڑھنا ہے کیونکہ 4 بہتر ہے. اور پھر اس رو کو آپ کو یہاں پہ کیسے پڑھنا ہے، زیر کی وجہ سے باریک پڑھنا ہے، کیونکہ آپ تھرڈ لیٹر کو دیکھیں گے، رو فرسٹ یا سیکنڈ، اور سین تھرڈ لیٹر کو دیکھتے ہوئے پھر آپ اس رو کو لائٹ پڑھیں گے. یس، تو حسیر میں آپ کو ہا کو بیچ والے حلق سے نکالتے ہوئے سی کو کھینچنا ہے، پھر مدیہ کے بعد جب آپ ساکن کر رہے ہوں تو پھر آپ اس کو 4 حرکات کھینچیں گے، چاہے آپ گول دائرہ ہے، گول سرکل ہے، رکنے کا حکم ہے تب آپ پڑھ رہے ہوں، یا پھر آپ کی ڈیو ٹو آپ کی بریدنس کی وجہ سے آپ جب سانس لیتے ہیں اور پھر روکتے ہیں اس کو جہاں پر، وہاں پہ بھی اگر حروف مدیہ کے بعد آپ ساکن کر رہے ہیں تب بھی آپ اسی رول کو اپلائی کریں گے.
تو انشاءاللہ اسی طریقے سے پڑھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسانی کریں. ہم نے جو کچھ بھی سمجھا سیکھا ہے اللہ اس میں ہمیں اور اس سے بھی بہترین طریقے سے پڑھنے والا بنائے. تو آپ نے دیکھا اس کی میننگ میں ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. پھر لوٹاؤ نگاہ کو. کروتینی کروتینی میں آپ یہاں پر رو کو ہیوی پڑھ رہے ہیں اور تئی کے لیے حروف لین کو پڑھ رہے ہیں. ہائٹ جو کرنا ہے وہ آپ کو نون کو ہائٹ کرنا ہے ینگ قلب کے. ینگ قلب میں آپ کو ہائٹ کرنا ہے. باقی کہیں پر بھی آپ کو ہائٹ نہیں کرنا ہے بلکہ مرج کرنا ہے غنہ کے ساتھ. یہاں پہ خوسی اتنا ٹائم دینا ہے اور پھر یہاں پر ہائٹ کرنا ہے ینگ. اس طرح سے آواز رہے گی. اوکے تو میننگ جو ہے وہ کیا بتا رہی ہے؟ سما پھر لوٹاؤ نگاہ کو بار بار لوٹے گی الیکا تیری طرف البصر نگاہ خاسئا ذلیل ہو کر اور وہ تھکی ہوئی ہوگی. اس کی پریویس والے آیت میں آپ نے دیکھا تھا کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور. کیا تھا؟ جس نے بنائے 7 آسمان اوپر تلے، نہیں تم دیکھو گے اس میں کوئی تخلیق کوئی نقص. تخلیق کس کی؟ رحمان کی تخلیق میں نہ کوئی نقص دیکھو گے اور نہ ہی اس میں کوئی پھر لوٹاؤ نگاہ کو، کیا تم دیکھتے ہو اس میں کوئی شگاف؟ یہ آپ نے پریویس آیت کو کمپلیٹ کیا تھا. اسی کے بعد اب آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تم دوبارہ پھر اپنی نگاہ کو لوٹاؤ، وہ ناکام اور نامراد ہو کر لوٹے گی. یعنی تم پھر دوبارہ نگاہ کو لوٹاؤ، وہ کیا ہو جائے گی؟ تھک کر، تھکی ہوئی، حسیر اور خاسئہ ذلیل ہو کر. یہ 2 چیزیں اس آیت میں بتائی ہیں، خاسئہ اور حسیر. ایک ذلیل ہو کر اور دوسری تھکی ہوئی ہو کر، تھکی ہوئی ہوگی. تو پھر تم دوبارہ پھر اپنی نگاہ کو لوٹاؤ، وہ ناکام اور نامراد ہو کر لوٹے گی اور پھر یہ تمہارے لیے حسرت کا ایک معاملہ ہوگا. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پریویس والے آیت میں آپ نے دیکھا تھا کہ 7 آسمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا. اس پر غور کرنے کی بات ہو رہی تھی کہ دیکھو اگر تم اس میں کوئی نقص نکال پاؤ گے یا پھر کوئی شگاف یا کوئی خلل کسی طرح کا، کوئی فلا، کوئی فرق، کوئی گیپ، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق میں تو کوئی بھی نقص نہیں نکال سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتباق لیئرز والے اوپر تلے 7 آسمان بنائے، اتنے مضبوط، اتنے برابر اور اتنے درست. اور 7 جو ہے آسمان جو ہے وہ کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق میں نہیں جو ہے وہ کوئی بھی نقص نکال سکتا. تو اب یہاں پر سما کی بات آ رہی ہے، پھر لوٹاؤ، پھر سے دیکھو ایک بار. جیسے کہ آپ کسی سے کہتے ہیں اوکے ٹیک یور ٹائم. ایک بار آپ کوئی جو ہے وہ کچھ کام کر رہا ہے، اس سے پھر آپ کہتے ہیں اوکے ٹیک یور ٹائم. آپ ایک بار پھر سے جو ہے اس کو چیک کر لیں. اسی طرح سے یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جب ایک بار دیکھ لیا ہے اور دیکھتے ہیں، لیکن اب اس نظر سے دیکھو. کس نظر سے دیکھو؟ انشاءاللہ اس کو بھی ہم آگے لیں گے. تو پھر سے لوٹاؤ اپنی نگاہوں کو، بار بار لوٹاؤ اپنی نگاہوں کو اور وہ لوٹے گی ینقلب. اب دیکھتے ہیں سما میں کہ پھر دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے سامنے کس حقیقت کو رکھا ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس سما میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے کس حقیقت کو رکھا ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دور بھاگتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں کو غفلت والا گزارتے ہیں، تو دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اوپر تلے اور چاند بنائے، تارے بنائے، بادلوں کو بنایا. اور تمام اللہ کی تخلیق پر ایک بار غور کر کے دیکھو، کیا کوئی نقص نکال سکتے ہو؟ کیا کہیں کسی طرح کا کوئی کسی طرح کے کوئی گیپ تمہیں نظر آ سکتا ہے؟ تو پھر کیا ہو جاؤ گے تم؟ حسین، تھکی ہوئی ہوگی تمہاری نگاہ جو ہے وہ تمہاری تھک جائیں گی. کیا ہوتا ہے جب ہم دوبارہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم تھک جاتے ہیں. جب آپ
ایک بار اس میں کوئی نقص نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نقص نکال ہی نہیں پا رہے ہوتے ہیں، کچھ اس میں مسٹیک نکال ہی نہیں سک رہے ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں، اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہے، سب بالکل پرفیکٹ ہے۔ اسی طرح سے اس میں بھی بتایا گیا کہ تھکی ہوئی ہوں گی، ذلیل ہوں گی، یعنی حسیر کا مطلب آپ اس طرح سے اس کو لیں کہ عاجز ہو جائیں گے، شرمندہ ہو جائیں گے۔ یعنی جب آپ کسی کے مسٹیک بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اس میں بہت باریکی سے آپ نوٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں، بار بار آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں ایک غلطی تو نکال دوں، لیکن آپ نہیں نکال پا رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ تھک جاتے ہیں اور پھر آپ کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ اس میں کوئی بھی غلطی میں نہیں نکال سکا، تو پھر عاجز ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ایک بار اور جو ہے وہ لوٹاؤ اپنی نگاہ کو، اور پھر تھوڑا جو ہے وہ کیا کرو، اپنے آپ کو غور و فکر کی طرف لے کر آؤ۔ جب آپ دوبارہ کسی چیز پر فوکس کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہمارا ذہن جو ہے وہ اس پر غور کرتا ہے، کیونکہ آپ دوبارہ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ اس میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کچھ اس میں آپ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یا تو کچھ اس میں آپ پرفیکٹ نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کا پرفیکشن دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہمیں یہاں پر سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا اپنے آپ کو غور و فکر کی طرف لے کر آؤ، اور پھر آج کے انسان نے سوچے سمجھے بغیر بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور فیصلے جو ہے وہ کیا ہے، فیصلے بھی جو ہے بنا سوچے سمجھے کر لیتے ہیں۔ یعنی جب آپ کے سامنے کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے تو آپ کیا کر دیتے ہیں، بنا سوچے سمجھے اس پر بولنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر کوئی فیصلہ کرنے کا موقع آتا ہے تو پھر آپ بنا سوچے سمجھے اس پر فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فیصلے کی موقع جب کہیں پر بھی آئیں تو کیا کریں، اس میں جلد بازی نہیں کریں، بلکہ تھوڑا سا ٹائم لیں، اس کے بعد سوچیں سمجھیں اور پھر اس کا فیصلہ کریں۔ کسی بھی چیز کو فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں ٹائم لینا چاہیے۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس میں سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے اندر جو ہے وہ کیا لانا ہے، ہمیں جلد بازی نہیں لانا ہے، بلکہ ہمیں اپنے اندر غور و فکر لانا ہے۔ ہر چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں، اس نظر سے دیکھنا ہے۔ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کو جواب بھی بغیر سوچے سمجھے دے دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بعد میں ہمیں کیا ہوتا ہے، کہ ہمیں ریگریٹ ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، اور پھر بعد میں ہم معافی مانگتے ہیں۔ تو پھر اس میں ہمیں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم دوبارہ جب کسی چیز پر غور کرتے ہیں تو پھر ہمارا سوچنے کا نظریہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ جیسے آپ سے کسی نے کچھ مانگا یا آپ سے کچھ کہا، اب آپ نے اس کو اس وقت پہ منع کر دیا، لیکن اسی چیز کو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا، اس جو شخص کہہ رہا اس کے بارے میں سوچا، یا جو بھی آپ نے تھوڑا سا ٹائم جب آپ کا گزرا، اسی بات کے لیے آپ راضی ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ اسی بات کے لیے راضی بھی ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس پر غور کرتے ہیں، آپ اس پر دھیان دیتے ہیں۔ تو یہ کوالٹی جو ہے وہ، یہ صفت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو دی ہے کہ ہم جب کسی چیز پر غور کرتے ہیں تو پھر اس کو اچھے طریقے سے دیکھ پاتے ہیں اور سمجھ پاتے ہیں۔ تو جب جو ہے فیصلے جلد بازی کے لیے ہوں گے، لیکن وہ ہمیشہ فیصلہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پر ہم اس میں ریگریٹ دیتے ہیں، یا پھر کبھی کسی سے کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں، اس میں بھی آپ ریگریٹ محسوس کرتے ہیں، شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے تھا اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو پھر جب دوبارہ جو ہے نگاہ کو لوٹانے کی بات ہو رہی ہے، تو اسی طرح سے کیونکہ ہمارے اندر جو غور کرنے کی کوالٹی ہے وہ کیا ہے، کہ جب ہم دوبارہ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم زیادہ اچھے طریقے سے اس کو دیکھ پاتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے ایک گہری حقیقت بتائی گئی ہے، اور یہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، بائی ڈیفالٹ انسان چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ فارگیٹ فلنس جو ہے وہ ہوتی ہے، انسان پہلی بار میں چیزوں کو جو ہے سمجھ نہیں پاتا ہے، اور یہ پھر کیا ہے ہمارے اندر، یہ ہمارا ہیومن نیچر فیکٹ ہے، ہیومن ریالٹی ہے۔ یہ ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں، ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ ہم کیا ہیں، بھولنے والے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔
تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جب وہ دوبارہ کسی چیز کو آبزرو کرے گا، جب یا پھر جیسے کہا جا رہا ہے کہ پھر لوٹاؤ نگاہ کو، اور دوبارہ دیکھنے کے لیے، دوبارہ غور و فکر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو اسی لیے جب وہ دوبارہ کسی چیز کو آبزرو کرتے ہیں انسان، یا تو اس چیز کی برائی یا پھر اچھائی جو ہے اس میں ان کو پرومیننٹلی نظر آتی ہے۔ یہ چیز ہے ہمارے اندر کہ جب دوبارہ آپ اسی کام کو کرتے ہیں تو آپ دیکھیے اس کام کو آپ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ کسی بھی کام کو جب آپ پہلی بار کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کا اثر دوسری طرح ہوتا ہے، اسی کام کو جب آپ دوسری نیکسٹ ٹائم کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا رزلٹ دوسری طرح سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ ہم ہر چیز کو آبزرو بھی جو ہے وہ یا تو پھر ایک برائی سے کر لیتے ہیں، یا پھر ہم اس کو آبزرو کریں گے تو اس کی اچھائی سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی ہمیں نظر آتی ہے۔ اب بصورہ جو ہے اس میں بتا رہے ہیں نگاہ کو لوٹانے کی بات ہو رہی ہے، پھر سے ایک بار دیکھ لو، تو پھر سے ایک بار دیکھ لو بصورہ میں نگاہ کو، یعنی انسائٹ۔ جب انسان پہلی بار کسی چیز کو دیکھتا ہے تو بہت ہی انسپائر ہوتا ہے، اور جب وہ اس کو بار بار دیکھتا ہے تو ساری انسپریشن جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، ساری انسپریشن غائب ہو جاتی ہے، تو غائب ہونا جو شروع ہو جاتی ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ جب انسان غور کرتا ہے تو چیزوں کے اس کو جو ہے وہ گہرائی سے نظر آتی ہے، چیزیں جو ہے اس کو پھر بہترین طریقے سے تدبر جو ہے وہ کرنا سکھاتی ہیں۔ تو اس چیز کو انشاءاللہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں ذہنیت دی ہے، اس ذہنیت کو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ کا بہت شکر ادا کرنا ہے کہ ہمیں چیزوں کو سمجھنے اور اپنے ذہن کو استعمال کر کے کچھ اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے بہترین کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیت دی ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنے سارے دنیا میں لوگ ہیں جن کے ذہن وہ دنیا میں تو انسان ہیں لیکن ان کے ذہن نہیں ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہترین ذہن دیے ہیں، ہر ایک نعمت کا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات تو یہی ہے کہ جب ہم غور کرتے ہیں تو پھر چیزوں کی گہرائی جو ہے وہ ہم کو نظر آتی ہے۔ تو جب ہم ایک بار اور جو ہے پلٹ کر کے دیکھنے کے نگاہ کو لوٹا کر کے پھر سے دیکھیں گے تو پھر وہ نگاہ کیا ہوگی، صحیح سے دیکھے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ بنائے ہوئے چاند تارے اور یہ سارے آسمان، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر ایک حکم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مان رہے ہیں، اور ان کے ہر جو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو بہترین طریقے سے اس کام میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ اس چیز سے بھی ہم کو سمجھنا ہے، اس سے بھی ہمیں ایک لیسن لینا ہے، انشاءاللہ وہ ابھی ہم لیں گے۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی جو ہے وہ تھوڑا سا وقت لگانے کی بات کہی ہے اور خوب غور کرنے کے لیے کہا ہے۔ جب دوبارہ آپ کسی کو پھر سے کچھ چیک کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اپنا ٹائم لیتا ہے اور وقت کے ساتھ اس کو بہترین طریقے سے فائنل کرتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ہم سے کیا کہا، وقت لگائیں، دیکھیں۔ روز جو ہے وہ ہم آسمان کو دیکھتے ہیں لیکن اب جو لوٹائیں اپنی نظر کو دیکھیں تو پھر وہ کس طرح سے لوٹے گی کہ ہم اس میں کوئی بھی کمی نہیں نکال سکتے ہیں، اور پھر ہم اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس میں خوب غور کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو آسمان ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو، دیکھو اور ڈھونڈو، اگر تمہیں کوئی بھی برائی نظر آتی ہے تو نکال کر کے دکھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذلیل ہو کر اور تھکی ہوئی آئیں گی، یعنی اب ڈھونڈو، اب نکالو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آسمان ہو یا پھر کوئی بھی مخلوق ہو، دیکھیں اور ڈھونڈیں، کیا آپ کو کوئی برائی اس میں نظر آتی ہے تو نکال کر کے دکھاؤ۔ تو اس آیت میں چیلنج ہے، اور دوسرا اس میں ہیومن نیچر فیکٹ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ انسان چیزوں کی حقیقت کو بار بار دیکھنے سے، ان پر وقت لگانے سے اور ان کو غور و فکر کرنے سے سمجھنے لگتا ہے۔ یعنی جب آپ کسی چیز کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر یہ کوالٹی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے کہ جب اس کو آپ بار بار دیکھتے ہیں تو اس پر وقت لگاتے ہیں تو پھر آپ اس پر اور غور و فکر کرتے ہیں
اور اس کو سمجھنے لگتے ہیں۔ اب جیسے کہ جہاں بات آتی ہے عمل صالح کی، آخرت کی، آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھنے لگتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنی کمیوں کو دیکھنے لگتے ہیں۔ کیا پچھلی زندگی پر فوراً آپ کی نظر جاتی ہے؟ کیا دن گزار دیے، کیسے کیسے وقت جو ہے اپنا ضائع کر دیا، سال گزرتے چلے گئے اور میری عمر آج یہاں تک آج میں پہنچ گئی، لیکن وقت تو گزر گیا اور وقت تو واپس لوٹ کر کے نہیں آنے والا۔ لیکن آپ اس پر غور و فکر کرتے ہیں جب آپ دوبارہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا پچھلے سال، پچھلا وقت، پچھلی زندگی جو اب کبھی بھی دوبارہ نہیں ہو سکتی ہے، اس کو میں نے کس طرح سے ویسٹ کر دیا۔ تو جب آپ اس کو غور کرتے ہیں تو سمجھنے لگ جاتے ہیں، اٹ مینس کہ آپ اس کو اپنی اس زندگی جو آج سے جو آپ پریزنٹ ہیں یہاں پر، تو یہاں سے آپ ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں اور آپ نئے نئے ارادے کرتے ہیں، آپ کی نئی نئی نیتیں بننے لگتی ہیں اور آپ کا ایک نیا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے یہی سفر چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کریں، ایک نیا سفر، ایک نئی زندگی۔ کیسی زندگی؟ غور و فکر والی۔ کہاں غور کرنا ہے؟ کس کی چیز کی فکر رکھنی ہے؟ آخرت پر غور کرنا ہے اور فکر رکھنی ہے اپنے نام عمل کی، جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے جنت کو بنایا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے ہمارے لیے ایک نیا سفر شروع کرنے کے لیے ایک بہترین سواری، جس کو ہم غور و فکر کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کروتئینی میں آپ دیکھیے بار بار بتا رہی، کروتئینی بار بار، اس کے معنی ہیں بار بار۔ تو یعنی آپ انگلش میں جیسے کہیں تو لک اگین اینڈ اگین، لک اگین اینڈ اگین۔ جب آپ بار بار دیکھنے کے لیے کہتے ہیں تو پھر آپ کچھ کلیئر کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں، جس کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بار بار دیکھو۔ تو پھر اس میں ایک جگہ پر آتا ہے کروا بعد کروا، کروا بادل کرو، کہ اپنے آس پاس موجود ان معجزوں کو جو ہمیشہ سے تمہارے آس پاس موجود ہیں، تو اس آسمان کو دیکھو جن کو تم ہمیشہ سے دیکھتے ہو۔ یعنی بار بار کا مطلب ہے کہ اس آسمان کو دیکھو جن کو تم ہمیشہ سے دیکھتے ہو، بلکہ کیا کرو؟ بار بار دیکھو، تب تمہاری جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ کیا ہوگی؟ اور کلیئر ہو جائے گی۔ اب ذرا یہاں پر آبزرو کریں کہ جو آسمان ہماری زندگی کا ریگولر حصہ ہے، جس کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر اس میں سورج کا نکلنا آسمان کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے، تو چاند کا آنا جس کے ساتھ ہمارا کیلنڈر جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے، وہ بھی آسمان سے کنیکٹڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس آسمان کو تم ڈیلی دیکھتے ہو، اب ذرا پھر سے تدبر کے ساتھ دیکھو، تو جتنی مرتبہ تم دیکھو گے، بار بار دیکھو گے، کروتئینی بار بار دیکھو گے، تمہیں اصل میں کیا ہوگی؟ تمہیں اصل میں شرمندگی ہوگی، کیونکہ یہ آیت مینلی نافرمان کو ایڈریس کر رہی ہے۔ اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں مانتے اور شرک کرتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ایک ہے، اور اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کوئی معبود نہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق پر ایک بار غور کر کے دیکھیں کہ سب کچھ بنانے والا بھی وہی، جس زمین پہ ہم کھڑے ہیں اس کا بھی وہی مالک ہے، جس آسمان کے نیچے ہیں وہ بھی اس کا جو مالک ہے۔ تو پھر اب اصل میں جب تم بار بار دیکھو گے تو پھر اصل میں تمہیں شرمندگی ہوگی، کیونکہ آیت کا مقصد جو ہے وہ بتانے کا یہی ہے کہ پھر اس میں کوئی بھی نقص جو ہے وہ نکال نہیں سکیں گے۔ اور پھر اللہ کا بڑا ہونا، اللہ کا قدیر ہونا، اللہ کی بادشاہی جو ہے وہ ہم کو سمجھ میں آئے گی کہ چاند، تارے اور زمین، یہ سب جو ہے وہ کیا ہیں؟ اللہ کے حکم سے اپنے اللہ کے حکموں کو مان رہے ہیں، اور جو جس چیز کے لیے، جس کام کے لیے لگا دیے گئے ہیں، وہ اس کام کو کر رہے ہیں۔ تو پھر ثم رجع البصر کرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، پھر دوہرا کر دو
दोहरा कर जो है दो दो बार देख लें कि तेरी निगाह तेरी तरफ जलील व आजिज होकर थकी हुई लौटेगी। तो इसमें देखिए आप जरा गौर करें, चांद, तारे, आसमान, जमीन, ये जितने भी हैं, हवाएं, बादल, सब किसका हुक्म मान रहे हैं? सब किसको जो है वो एक मानती हैं, और किस लिए जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की खातिर ही सिर्फ जो है वो अपने हर एक अल्लाह के हुक्म को ओबे कर रही हैं, मान रही हैं। अब इसमें जरा सा हम अपने लिए लेसन लें कि जब चांद, तारे, आसमान, जमीन और हवाएं और पहाड़ हर एक जो है वो अल्लाह के हुक्म से जो है अपनी अपनी जगह अपने अपने काम कर रहे हैं, तो फिर हम क्या हैं? इसमें हमें ये लेसन लेना है। फिर हम कहाँ हैं? फिर हम कौन सी जिंदगी जी रहे हैं जो हम अल्लाह को मान नहीं रहे हैं, अल्लाह की नहीं मान रहे हैं, और अल्लाह के हुक्मों को जो है अपनी जिंदगी में नहीं ला रहे हैं। तो इसमें जरा सा आप गौर करें कि ये सारे अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से अपनी अपनी जगह हैं और अपने अपने काम में लगे हुए हैं, तो हम क्यों नहीं अल्लाह के हुक्मों को मान रहे हैं, क्यों अल्लाह की नाफरमानी करते हैं? तो फिर इसमें हमें ये लेसन लेना है कि हमें इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्मों को मानना होगा, जम जाना होगा, अपने गुनाहों को छोड़ना होगा। जिस तरह चाँद जो है वो अपने वक़्त पर निकलता है, सूरज अपने वक़्त पर डूबता है, और बादल जो हैं वो अल्लाह के हुक्म से बारिश बरसते हैं, और हवाएँ जो हैं अल्लाह के हुक्म से चलती हैं, और तारे जो हैं अल्लाह के हुक्म से निकलते हैं और अपनी-अपनी जगह पर रुके हुए हैं। पहाड़ भी अपनी जगह पर ठहरा हुआ है, ये ज़मीन भी अल्लाह की बनाई हुई, तो हर चीज़ अल्लाह की मान रही है। और हम फिर जो है वो क्या हैं हम जो हम अल्लाह की नहीं मान रहे? हम अपने मन की क्यों मान रहे हैं फिर? यानी कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूरज जो है उसका निकलने का दिल ना हो, सूरज का डूबने का दिल ना हो, चाँद को निकलने का दिल ना करे, तारों को निकलने का, चमकने का दिल ना करे, हवाओं को चलने का दिल ना करे, और तो इस तरह से कभी जो है वो नहीं हो सकता। सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से है और अपनी-अपनी जगह सब अपने काम में लगे हुए हैं, तो हमें भी इसमें से ये लेसन लेना है कि हमें भी अल्लाह से दुआ माँगनी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस तरह ये सारी मखलूक आपके हुक्मों को मान रही है, मुझे भी वो तौफ़ीक़ दे दें कि मैं भी आपके हर हुक्मों को मानूँ, चाहे वो झूठ से बचना हो, चाहे वो ग़ीबत से बचना हो, चाहे वो हराम से बचना हो, चाहे वो पर्दे की बात हो, चाहे वो अ, झगड़े को छोड़ने की बात हो, चाहे किसी को माफ़ करने की बात हो, चाहे सूद को अपनी ज़िंदगी से निकालने की बात हो, चाहे ज़कात अदा करने की बात हो, चाहे नमाज़ पूरे अव्वल वक़्त 5 वक़्त की पढ़ने की बात हो, हर तरह से क्या करें मेरे लिए उन तमाम हुक्मों को करना मेरे लिए आसान कर दें, जिसका हुक्म आपने दिया है। यानी मैं आपके हुक्म को मानने लग जाऊँ, अपने आप को छुपाने वाली बन जाऊँ, क्योंकि असल में तो क्या है, मेरी ज़िंदगी का वक़्त कितना है, ये मुझे ही नहीं मालूम, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ही मालूम है। तो हमारी ज़िंदगी जितनी भी है, अल्लाह से इस दुआ को माँगे कि अल्लाह मेरी इस ज़िंदगी में मैं जब तक के हयात हूँ, ज़िंदा हूँ, आप मुझे ज़िंदा रखें, तब तक मुझे आपकी फरमाबरदारी करने वाला बनाएँ, और हर अमल को खालिस आपकी खातिर करने वाली बनूँ। तो इसमें अ, अल्लाह कह रहे हैं कि जिस आसमान को तुम डेली देखते हो, अब ज़रा फिर से तदब्बुर के साथ देखो, बार-बार। तो फिर जितनी मर्तबा भी तुम बार-बार देखोगे, फिर हम क्या होंगे? शर्मिंदगी महसूस होगी, और हम थक जाएँगे। तो एक एंगल इसमें मोमिन के लिए है, और एक जो है वो काफ़िर के लिए है, कि थक जाओगे लेकिन अल्लाह के बराबर जो है वो किसी को भी नहीं कर सकोगे। सारी की सारी तख़लीक़ जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की है। और फिर आप देखिए क़ौसिआ में क्या बता रहे हैं? क़ौसिआ क़ौसिआ यानी निहायत शर्मिंदगी की वजह से क्या होगा? थक जाएँगी।
اس کے دو معنی آپ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ حسیر میں کیا بتایا ابھی ہم نے، تھکی ہوئی ہوگی یعنی عاجز اور شرمندہ۔ عاجز اور شرمندہ بھی آپ لے سکتے ہیں، جب کوئی تھک جاتا ہے تو عاجز ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس کو کچھ بھی جو ہے وہ نہیں ملتا ہے۔ تو دوسری جگہ پر خاصیہ میں ایک اور جگہ چیز لی کہ ذلیل ہو کر، تو خاصیہ ذلیل ہو کر یعنی نہایت شرمندگی کی وجہ سے نگاہ جو ہے وہ نہ اٹھنا جو ہے وہ اللہ ہمیں اس میں اللہ سے ہمیں دعا مانگنی ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا اور آخرت کی شرمندگی سے محفوظ رکھیں۔ تو خاصیہ کے معنی کیا ہیں؟ ذلیل ہو کر یعنی نہایت شرمندگی کی وجہ سے نگاہ کا نہ اٹھنا۔ جب کوئی ایسا کام کرتا ہے جو برا ہوتا ہے، جو برا سمجھا جاتا ہے، جو گناہ ہوتا ہے، اور اس گناہ کا وہ کچھ دوسروں کے سامنے آ جاتا ہے، جب گھر والوں کے سامنے اس کو پکڑا جاتا ہے، اس کا گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے، یا پھر کوئی جھوٹ بھی بولتا ہے، اس کا جھوٹ کھل جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ وہ نہایت شرمندہ ہو جاتا ہے، اور شرمندگی کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ نگاہیں اٹھ نہیں پاتی، نگاہوں کو لوگوں سے ملا نہیں پا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اتنی شرمندگی کا کام کیا ہوتا ہے تو وہ لوگوں سے نظریں نہیں ملا پا رہا ہوتا ہے۔ تو خاصیہ کی میننگ بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ ذلیل ہو کر، اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ جیسے کوئی نہایت ہی شرمندگی کی وجہ سے نگاہ کو نہ اٹھا پائے۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی شرمندگی سے محفوظ رکھیں، اس دعا کو انشاءاللہ اللہ سے مانگنا ہے۔ اب جتنا اللہ کی بات کو ہم سمجھیں گے، جتنی بار ہم قرآن کے سامنے آ کر بیٹھیں گے، اصل میں اپنی حیثیت، اپنا مقام جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے۔ جب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تفسیر کو آپ سن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کہاں پر ہیں، اپنا مقام دیکھ رہے ہیں، اب واضح ہو جا رہی ہیں آپ کو کہ ہم کہاں پہ ہیں۔ اگر ہم سے کوئی پوچھ لے کہ آپ 100% مسلمہ ہیں، تو ہم نہیں کہہ پائیں گے کہ نہیں ہم 100% مسلمہ ہیں یا نہیں ہیں، یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق کو، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کو ہمیں ماننا چاہیے، جس طرح کی زندگی ہم کو گزارنی چاہیے، ہم وہ زندگی نہیں جی رہے۔ تو ایک اس طرح سے آپ دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چاند کو بنایا، تاروں کو بنایا، تو پھر چاند کبھی اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ آج نہ نکلے اور آج اس کا دل نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آج میرا من ہے عبایا نہیں پہننے کا، آج میرا منہ کھول کر کے باہر ایسے نکل جانا ہے۔ اور پھر کس طرح سے کہ ہمیں جب گیدرنگ میں بیٹھے ہوں تو پھر وہاں پر کوئی مذاق ہو رہا ہو تو وہاں پر لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بھی بول دیا، اور پھر اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا، یا پھر بات ہو رہی ہے تو پھر غیبت بھی کر لی۔ نہیں، دیکھیے کس طرح سے اللہ کی باقی مخلوق جو ہے وہ اللہ کے حکموں کو مان رہی ہے، اور کس طرح سے ڈسپلن کے ساتھ ہر ایک کام کو کر رہی ہے۔ ہمارے اندر کتنا ڈسپلن، ایک بار ذرا سا چیک کریں، اپنے ہر عمل کو چیک کریں، اپنی پچھلی زندگی کو چیک کریں، ہم نے کتنی ڈسپلن کے ساتھ اپنی زندگی کو جیا۔ جس طرح سے یہ تارے، چاند جو ہے وہ ایک ڈسپلن میں ہے، ایک سکون میں ہے۔ جب آپ کی نظر چاند پر پڑتی ہے، جب آپ کی نظر تاروں پہ پڑتی ہے، تو آپ کو عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو پھر ہمارے اندر وہ ڈسپلن کہاں ہے؟ ہمارے اندر وہ ڈسپلن کیوں نہیں آ رہا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں؟ بس ایک دن بنے اور دوسرے دن نہیں، ایسے نہیں، ہر صبح، ہر شام، ہر رات، ہر ایک نئی صبح ہماری کیا ہو؟ اللہ کے قریب ہوتے جائیں، ہم اپنے گناہوں کو اس طرح پیچھے چھوڑتے جائیں جیسے ایک شخص چاہتا ہے کہ میری ساری پریشانیاں مجھ سے پیچھے چھوٹ جائیں، اور میرا ان سب سے پیچھا چھوٹ جائے، ان سارے مسئلوں سے میرا پیچھا چھوٹ جائے۔ جس طرح سارے مسئلوں سے پیچھا چھڑوانا چاہتے ہیں، اسی طرح سے اپنی زندگی کے وہ سارے کام، وہ سارے گناہ، وہ ساری چیزیں جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں، اس پر غور کریں، ان کو پیچھے چھوڑیں انشاءاللہ۔ تو کریں ارادہ آج سے انشاءاللہ کہ میں اللہ کو اللہ کی بندی بن کر کے دکھاؤں گی
اور مجھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مہلت کا دن دیا ہے. آج کا دن جو ہے وہ میری ایک مہلت ہے. میں جہاں بھی رہوں میں اللہ کے حکموں کو ماننے والی بنوں گی اور اپنے من کی زندگی جینے والی نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں وہ زندگی جینے کی کوشش کریں. تو ایک ایک کر کے اپنی زندگی سے ان ساری چیزوں کو نکالیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یا پھر جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور یا پھر جن کو کرنے سے ہم گناہ میں پڑ جاتے ہیں، یا پھر جس کو کر کے ہم اللہ سے عذاب میں جو ہے وہ شامل ہے، بلکہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو جزا لینا ہے. یہ اپنا ایم بنائیں. کیا پرپز ہے ہماری زندگی کا؟ کیا پرپز ہے، کیا مقصد ہے ہماری زندگی کا؟ کوئی مقصد نہیں. بس مقصد ہے تو دنیاوی مقصد ہے، گھر ہو جائے، بہت سارے پیسے ہو جائیں، کام سیٹ ہو جائے، بزنس ہو جائے، بہت ساری بس دنیاوی دیکھیں جتنے سارے بھی مقصد ہوں گے ہمارے وہ زیادہ تر دنیاوی ہوں گے. دنیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یعنی اپنی زندگی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، سپرد کر دیں، اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے اپنے آپ کو آج سے آپ کو سبمٹ کر دیا. جب آپ کسی کو کچھ سبمٹ کر دیتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ اس میں آپ اپنی کوئی دخل، اپنا کوئی انٹرفیئر اس میں نہیں کرتے ہیں. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم بھی اسی طرح سے سبمٹ کر دیں جس طرح سے یہ سارے چاند تارے صرف اور صرف اللہ کا حکم مان رہے ہیں اور اپنی ایک ڈسپلن جو ہے وہ ایک اپنی بنائے رکھی ہے، قائم کرے ہوئے. تو ہمیں بھی اپنی زندگی کی چھوٹی بڑی مشکلیں پریشانیوں میں اللہ سے دعا ضرور کرنی ہے، کوششیں ضرور کرنی ہے، لیکن ان وقت میں ہمیں اللہ سے دور نہیں ہونا ہے. اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ یہی ہے وہ زندگی جس میں ہم آج ہیں. یہاں پر کبھی خوشی بھی ہوگی، کبھی غم بھی ہوگا، کبھی یہاں پر دکھ بھی آئیں گے، کبھی صحت سے بھی آزمایا جائے گا. یہ آزمائش کی جگہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک خوشی کی زندگی ملے جہاں پر سکون ہی سکون ہو، جہاں پر خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، جہاں پر جو میں چاہوں وہ ہو جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو نہیں بنایا بلکہ آپ کی ان ساری خواہشوں کو، ان ساری باتوں کو کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا. تو کس کو چاہیے ہمیشہ کا سکون؟ کس کو چاہیے ہمیشہ کی خوشی؟ کس کو چاہیے ہمیشہ کی آرام؟ کس کو چاہیے ہمیشہ کے وہ ساری خواہشات جو آپ ایک بار بھی سوچیں اور آپ کے سامنے حاضر ہو جائے؟ کس کو چاہیے وہ پرسکون زندگی جس میں صرف اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، یعنی جنت؟ تو چاہیے ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو کیا کریں، اللہ کے حوالے کر دیں، ہم اللہ کو اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں اور اپنی زندگی میں ڈسپلن لے آئیں. یہ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کس سے بولنا ہے اور کیا بولنا ہے. اس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے. تو پھر اس کو انشاءاللہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، یعنی اس پر بھی غور و فکر کریں، ایک بار پھر سے اس پر غور کریں اور دیکھیں کہ مجھے کتنا بولنا ہے، مجھے کیا بولنا ہے، مجھے کیا کہنا ہے، مجھے کس طرح بات کرنی ہے، مجھے کیسے گناہوں سے بچنا ہے، مجھے کیا نئی چیزیں اپنی زندگی میں لانی ہے. یا پھر آپ کہیں کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو بھی حکم ہیں ان کو ماننے والے بننا ہے، اپنی زندگی سے وہ تمام حرام راستے کو بند کرنا ہے، وہ گناہوں کے راستے کو ختم کرنا ہے، وہ سارے دروازے جس سے خیر نہیں آتی ہے، جس سے ہم جہنم کی طرف جاتے ہیں یا پھر ہم اللہ سے سزا کے حقدار بن جاتے ہیں، ان ساری چیزوں سے ہمیں دور ہو جانا ہے انشاءاللہ. تو اس میں انشاءاللہ ہم اپنے لیے کیا کریں گے، اپنے اندر ڈسپلن لائیں گے جس طرح سے اللہ کی باقی مخلوق بھی اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے. ہمیں بھی
اللہ کے لیے اللہ کی خاطر ہر عمل کو کرنا ہے، اور دنیا کے جو بھی ہمارے ذہن میں خیال آتے ہیں، جو بھی ہماری دنیا کے فکرے ہیں، اس کو جو ہے وہ ہمیں اللہ کے سے دعا کر کے اللہ کے حوالے کر دینا ہے اور لگ جانا ہے اللہ کی عبادت میں۔ ہر ایک عبادت کو اپنے آسن طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ کے عمل کی بہترین کوالٹی چاہیے۔ ہمیں بھی ایسا ہی ہے، ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہمیں بھی اگر کوئی کام کر کے دے یا ہم کسی کو کوئی کام بتائیں تو آپ بھی چاہیں گے کہ وہ مجھے پرفیکٹلی کر کے دے، اچھے طریقے سے کر کے دے، کہ بس نام کے لیے نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسن عمل کہہ کے ہمیں یہ بتانا چاہا کہ ہم بہترین کوالٹی والا عمل لے کر کے آئیں، اللہ کے لیے کریں، اللہ کے لیے۔ تو اس میں انفارچونیٹلی ہم ایسی دنیا کا حصہ ہیں جس دنیا کا مین تھیم کیا ہے؟ مٹیریلزم ہے۔ یہاں لوگوں کو کبھی ان کے ڈریس سے، کبھی ان کے واچز سے، کبھی ان کے گھر سے ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ تو کسی انسان کی ویلیو اس کے ڈریس، اس کے شوز یا اس کے گھر سے نہیں لگائی جاتی۔ کسی انسان کی ویلیو اس کے اخلاق سے، اس کی کردار سے لگائی جاتی ہے نا؟ کسی کے پاس بہت سارا پیسہ ہو اور کسی کے پاس دینے کے لیے بہت سارے گفٹ ہوں آپ کے لیے، لیکن اس کا بولنا اچھا نہ ہو، اس کا آپ کے ساتھ بیہیویئر اچھا نہ ہو، اس کا دل اچھا نہ ہو، تو پھر کیا وہ آپ کو اچھا لگے گا؟ کوئی بھی کسی کو بھی نہیں اچھا لگے گا۔ تو پھر کسی انسان کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ ہم اس کو اس کے اچھے اخلاق سے دیکھتے ہیں، ہم زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اگر، تو پھر ہم اس کا اخلاق دیتے ہیں، نہ کہ ہم اس کے ڈریس سینس سے یا اس کے کسی بھی کوئی واچز یا کوئی گھر کو دیکھ کر کے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا جو ہے وہ اس کا مین تھیم جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کے انسان کو اس کے پہناوے سے، اس کی باہری وہ کس طرح سے ہے، اس کو اس طرح سے جج کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باہر سے بہت ہی سمپل ہوتے ہیں، لیکن آپ کبھی ان کے گھر جائیں تو آپ دیکھیں ان کا گھر بہت ہی بہترین ہوتا ہے۔ تو پھر اسی لیے ہمیں کسی کو بھی اس کے ڈریس سینس سے یا کسی کی بھی اس کے پہناوے سے اندازہ نہیں لگانا ہے، اس کو کم نہیں سمجھنا ہے، بلکہ انسان تو اچھے اخلاق اور کردار سے اس کی ویلیو کو سمجھنا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہم سے چاہتے ہیں کہ ہمارا اچھا کردار ہو اور ہمارا اچھا اخلاق ہو، ہمارے پاس بہترین مینرس ہو، بات کرنے کی، لوگوں کے ساتھ رہنے کی، اور ہمارا کردار بھی جو ہے وہ کیا ہو، ہمارا ریئیکٹ کرنا، ہمارا ریسپانس کرنا، وہ بھی ہمارا کیا ہو، بہترین ہو۔ تو اللہ یہ ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی انسان کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ اس کے ڈریس سینس سے نہیں بلکہ اس کے اچھے اخلاق اور کردار سے لگائی جاتی ہے۔ تو اس میں آگے وہوا حسیر میں اگر آپ دیکھیں، وہوا اور وہ حسیر یعنی تھکی ہوئی ہوگی، تھکی ہوئی ہوگی، یہاں اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں تمہاری اولاد، تمہارے بھائی بہن، تمہارے دوست، تمہارے گھر والے، یا پھر آپ کہیں کہ رشتے دار اسلام کی بات کو سننا پسند نہیں کرتے، تب بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ تھوڑا تھوڑا بار بار ان سے ذکر کرنا ہے، ان کو تھوڑا تھوڑا بار بار سوچنے پر مجبور کرنا ہے، یعنی اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے مینرز کے ساتھ ان کو بار بار تھوڑا تھوڑا کر کے ان کے سامنے قرآن کی بات کو رکھنا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت کے پیچھے ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب کوئی شخص دوبارہ اس چیز کو لوٹا کے دیکھتا ہے تو وہ اچھے سے دیکھ پاتا ہے، تو پھر آپ جب دوبارہ کسی کو کہیں گے نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، یا پھر اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے کہتے رہیں، تو پھر آپ کا یہ بار بار کہنا، تھوڑا تھوڑا کہنا، لیکن اچھے اخلاق کے ساتھ، اللہ کی دعا کے ساتھ، اور اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہوئے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ ضرور کام آئے گا۔ تو ان کے سامنے بھی اپنی بات کو اسی طرح رکھتے رہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی ہمیں دی ہے کہ جب آپ دوبارہ کسی چیز کو سنتے دیکھتے ہیں تو پھر آپ اس پر غور کرتے ہیں۔
اسی طرح پہلی بار جب کسی کو کسی چیز کے لیے کہا جاتا ہے وہ غور نہیں کرتے، لیکن جب دوسری بار کہا جاتا ہے تو پھر آپ اس کو عمل میں لاتے ہیں، اس کو غور کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتے داروں کو اسی طرح بار بار جو ہے وہ اچھے مینرز کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ اللہ کی قرآن کی بات کو سامنے رکھنا ہے اور اللہ سے اچھی امید رکھنی ہے اس پر۔ پھر دنیا کی حسرت کے مقابلے میں آخرت کی حسرت کیا ہے؟ خطرناک ہے۔ وہو حسیر، حسیر تھک کر، یعنی بہتر ہے کہ آج ہم غلطیاں ایڈمٹ کر لیں، ہم مان لیں، ہم ایڈمٹ کر لیں کہ ہاں ہم نے اپنی زندگی کا بہت سارا وقت ضائع کیا ہے، ہم نے اپنی بہت ساری نمازیں ضائع کی ہیں، ہم نے روزوں کو بھی ٹھیک سے نہیں رکھا ہے، ہم نے اللہ کی عبادت بھی ٹھیک سے نہیں کری ہے۔ ہم ان ساری غلطیوں کو ایڈمٹ کر لیں۔ ہو سکتا ہو کسی انسان نے جو ہے بلیم کیا ہو اسلام کو، تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم ایڈمٹ کر لیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ دنیا کی حسرت کے مقابلے میں آخرت کی حسرت خطرناک ہے۔ تو اللہ ہمیں ہمارے لیے آگے بہت آسانیاں کریں، ہم ہر معاملے میں اپنی ہر غلطیوں کو مان کے اللہ سے توبہ کرنے والے ہوں۔ تو انشاءاللہ ہمیں اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ کی باقی سبھی مخلوق اپنے اپنے حکموں کو آپ کے مان رہی ہے اور اپنی جگہ پہ رکی ہوئی ہے، اسی طرح مجھے بھی توفیق دیں کہ میں بھی آپ کے ہر حکموں کو مانوں اور اپنی زندگی میں ڈسپلن لاؤں۔ اور ہم نے محبت اور ہمدردی کے ساتھ دین کے علم کی طرف لے کر آنا ہے۔ جب آپ دوبارہ کہیں گے، دوبارہ جو ہے اس پر غور کرنے کے لیے کہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ محبت اور ہمدردی کے ساتھ جب کہیں گے تو پھر آپ اس کی ان کی طرف جو ہے لے کر اس کو پھر سے آنا ہے، دین کی طرف۔ جو جن کو بھی آپ گھر میں جو بچے ہیں یا بھائی بہن ہیں یا کسی کا شوہر ہے، کسی کے والدین ہیں، جس کو بھی ان کی طرف جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں تو اس پر جو غفلت کے پردے ہیں اس کو ایک ایک جو ہے وہ کر کے ہٹانا ہے، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ ان کو دوبارہ جو ہے وہ اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اور روز محشر کی حسرت سے بہتر ہے کہ انسان دنیا میں حسرت کا شکار ہو جائے اور اپنی اصلاح کر لے۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اور جو مسلمان سوچے سمجھے ہر رات سورہ ملک پڑھے گا، اس کو اپنا اور اپنے خالق کا مقام ایک مرتبہ ضرور یاد آئے گا، کیونکہ آپ سب جس تفسیر کی سے گزر رہے ہیں، یہ ہمیں ہر ایک ہمارے پڑھنے پر جب آپ سورہ ملک کو پڑھتے ہوں گے آپ کو ساری باتیں ذہن میں یاد آتی ہیں جو کچھ بھی آپ نے اس میں سیکھی ہیں۔ تو دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور کرنا ہے، وہ سبھی چاند، تارے، اللہ کے بنائے ہوئے پہاڑ، بادل، سب کیسے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے اللہ کی، کہ جس میں کوئی بھی کوئی نقص نہیں نکال سکتا، کوئی بھی اس میں کوئی بھی خلل نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی گیپ نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں جو ہے وہ دوسروں کی لائف میں جو ہے وہ انٹرفیئر کرتے ہیں، ہم کیوں اپنی زندگی میں ڈسپلن نہیں لاتے ہیں؟ تو ہمیں بھی اسی طرح سے، جیسے کہ یہ سب اپنے اپنے کام کو کر رہے ہیں، اس میں ایک دوسرے کا اس میں کوئی بھی انٹرفیئرنس نہیں رہتا ہے، تو ہمیں بھی اسی طرح سے کسی کی بھی لائف میں انٹرفیئر نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے لائف میں دیکھنا ہے کہ میں کہاں پر ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے دوسری ایک چیز، جب اس میں ہم کوئی نقص نہیں نکال سکتے ہیں تو ہمیں بھی کسی کی بھی زندگی میں کوئی نقص نہیں نکالنا ہے، کسی بھی کی بھی لائف میں کسی بھی ایک شخص پر بھی کوئی انگلی نہیں اٹھانی ہے، اس کے نقص نہیں نکالنے ہیں، مینس کہ آپ کسی کو بھی جج کرنے والے نہیں بنیں گے، کسی کو بھی آپ جج کرنے والے نہیں بنیں گے۔ اپنی لائف میں ڈسپلن لانے کا مقصد ہمارا بس یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کرنا ہے، ہمیں کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی ہے، کسی کو کوئی ڈانٹ نہیں کرنا ہے، کسی کو کچھ بھی کسی کے اندر کوئی نقص نہیں نکالنا ہے،
اور کسی میں کوئی ایپ کی بات ہو تو اس کو لوگوں کو نہ ظاہر کرنا ہے نہ خود کو اس کو نوٹس کرنا ہے، بلکہ ہم تو اللہ سے اس بات کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں ان سب چیزوں پر بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنائے۔ اور ایک سب سے ضروری بات کہ ہمیں کسی کی بھی لائف میں انٹرفیئر نہیں کرنا ہے، جس طرح سے اللہ کی تخلیق میں اللہ کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز میں کوئی کسی کے بھی آپس میں انٹرفیئر نہیں ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں بھی کسی کی بھی زندگی میں انٹرفیئر کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ 7 آسمان اور یہ لیئرز اور یہ جو دنیا جس دنیا میں آج ہم ہیں، اس کے لیے اللہ سے خوب ساری توبہ کریں کہ جو بھی پچھلی زندگی میں وقت کو ہم نے گزار دیا، ہر ایک جو آزمائش میری زندگی میں آئی اس کو میں نے بہت زیادہ اپنے اوپر سوار کر لیا اور اللہ سے جو ہے وہ دوری بنا لی۔ تو دیکھیے کتنی بڑی جو ہے وہ دنیا ہے، کتنے سارے یہاں لوگ ہیں، اور سب کو ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تب یہ کہاں رہیں گی پریشانیاں، تب یہ کہاں یاد آئیں گے یہ مسئلے، تب کہاں یاد ہوں گی یہ ساری فکریں جو آج ہمیں ہیں، تب کہاں آپ کو یاد آئے گا یہ ساری جو چیزیں آپ کے پاس ہیں، چاہے وہ گولڈ ہو، چاہے جو کچھ بھی آپ پہنے ہو، یہ سب کچھ آپ بھول جائیں گے، کچھ باقی نہیں رہے گا، کچھ یاد بھی نہیں رہے گا، بلکہ صرف ایک ہی چیز کی فکر ہوگی کہ کاش مجھے بھی میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں مل جاتا یا پھر مل جائے۔ تو پھر اس وقت پر حسرت کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی اصلاح ابھی کر لیں، ہم ابھی اپنے آپ کو جو ہے اس قابل بنا لیں کہ میرا نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جنت الفردوس دے انشاءاللہ۔ تو دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، اس میں کوئی بھی نقص نہیں ہے۔ تو ایک بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، غور و فکر کرانے کے لیے اور ہم کو اپنی زندگی پر اور اللہ کی تمام چیزوں پر غور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ سارے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی نقص نہیں ہے، تو پھر تم کون ہو جو اپنے زندگی کو چھوڑ کے لوگوں کی زندگی میں انٹرفیئر کرتے ہو لوگوں کی لائف میں، اور لوگوں کو جج کرنے والے بن جاتے ہو، لوگوں کو جج کیا کرتے ہو، لوگوں پہ انگلی اٹھاتے ہو، لوگوں کے عیب نکالتے ہو، لوگوں کی جو ہے برائیاں کرتے ہو اور لوگوں کے عیب نکال کے اس کو دوسرے لوگوں میں بیان کرتے ہو۔ تو ہم بھی اللہ کے ہی بنائے ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ کے حکموں کو ماننا ہے اور ڈسپلن والی بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، نو انٹرفیرنس، اور کوئی ججمنٹ نہیں کرنا ہے، کوئی کچھ جج نہیں کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر اللہ سے اچھی اچھی دعائیں کرتے ہوئے اس دنیا میں جب تک کہ ہم زندہ ہیں اللہ کی مان کے چلنا ہے، اور اب سے انشاءاللہ ایک نیا سفر شروع کریں کہ اپنے وہ سارے پچھلے سال کے جو بھی ہمارے وقت گزرے ہیں غفلت کے، اس کے لیے اللہ سے سچی سچی توبہ کریں اور ایک نئی زندگی شروع کریں، اور جس میں ہم ان چاند تاروں پہاڑوں ہواؤں اور سمندر کی لہروں کی طرح جو ہے وہ کیا کریں، اللہ کے حکم کو ماننے والے بن جائیں۔ سمندر کی لہریں بھی دیکھیں، کبھی کہیں کہ آج مجھے نہیں آج مجھے سمندر کی لہریں جو ہیں وہ بھی کہیں کہ مجھے جو ہے اس طرح سے نہیں رہنا ہے، لیکن ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور جو اس کو جس لیے بنایا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن ہم اب وہ کام نہیں کر رہے ہیں، ہم وہ مقصد پورا نہیں کر رہے ہیں۔ اس آیت میں بتانے کا مین مقصد جو ہے وہ یہی تھا کہ ہمیں اپنے اوپر غور کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ جب آپ دوبارہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو پھر جس طرح سے اللہ کی تخلیق، اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کو، تو پھر آپ کی نگاہ جو ہے تھک جائے گی، اس میں کوئی نقص نہیں ہوگا، کسی طرح کی کوئی گیپ نہیں، ہر ایک چیز مضبوط ہے اپنی اپنی جگہ پر۔ تو ہمیں بھی انشاءاللہ کیا کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنے گناہوں کو ایک ایک کر کے اپنی زندگی سے ہٹانا ہے اور جنت جانے کے قابل بننا ہے انشاءاللہ۔ تو آج کی کلاس یہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے، آج کی تفسیر بس یہیں تک۔ انشاءاللہ اب ہم لوگ آیت نمبر 5 کو سمجھیں گے نیکسٹ کلاس میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں کریں
جو کچھ بھی آج سنا ہے، سیکھا ہے، ارادے کیے ہیں، اس آیت سے لینے کی کوشش کی ہے، اس کے پیچھے کی بات کو لینا چاہا ہے، اس میں ہمارے لیے اللہ بہت آسانیاں کریں، ہماری خوب مدد کریں، ہمارے لیے عمل کرنا آسان کریں۔ جو بھی آج آپ سب نے ارادے بنائے ہیں، آپ سب کی زندگی میں اللہ ان تمام ارادوں کو، نیتوں کو آپ سب کے لیے عمل کرنا آسان کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آتے ہیں کوشچن آنسر پہ، اور آج ہماری سورہ ملک کی آیت نمبر 4 کی تفسیر کمپلیٹ ہوئی ہے۔ تو اب کوشچن آنسر جو پریویس کلاس ہم لوگ نے کی ہے اس کے کوشچن دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہمیں کن کن چیزوں پر غور کرنا ہے، کس کا آنسر جو ہے وہ لکھنا ہے اپنے پاس۔ تو کوشچن جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ کوشچن نمبر 1، یہ آیت نمبر 3 کی کوشچن ہے۔ اس آیت یعنی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں۔ کوشچن نمبر 2، سورہ بقرہ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ کوشچن نمبر 3، کیا ایک آسمان دوسرے آسمان سے ملا ہوا ہے؟ اگر نہیں تو اس کے بیچ کتنے سالوں کی مسافت ہے؟ کوشچن نمبر 4، ہماری آنکھ کیا ہے اور اسے ہمیں کیسے استعمال کرنا ہے؟ نیکسٹ کوشچن، ایک مومن کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ نیکسٹ کوشچن، انسان کی زندگی کس میں ڈیوائڈ ہے؟ انسان کی زندگی کس میں ڈیوائڈ ہے؟ کوشچن نمبر 7، ہمارا ذہن کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی ہمارا مائنڈ سیٹ کیسا ہونا چاہیے؟ نیکسٹ، اللہ تعالیٰ ہمیں آسمان کی طرف غور کرنے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ نیکسٹ، ہمارے اعضاء میں سے اللہ کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت کیا ہے اور ہمیں اس کے لیے کیا دعا کرنی چاہیے؟ نیکسٹ کوشچن، سورہ ملک سے گزرتے ہوئے ہم میں کیا کیا امپروومنٹ ہونی چاہیے؟ جو آیت اب تک کے ہو چکی ہیں اس پر غور کریے گا۔ نیکسٹ کوشچن، اللہ تعالیٰ موت کے بعد ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں؟ نیکسٹ کوشچن، گناہ کرنے کے فوراً بعد اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتے؟ نیکسٹ، غفلت کی زندگی گزارتے ہوئے ہم کیا نہیں سوچتے؟ نیکسٹ، خود کو اللہ سے اٹیچ کیسے کر سکتے ہیں، کیسے کریں؟ کوشچن نمبر 15، ہمیں محبت کو مانگنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نیکسٹ کوشچن، اللہ سورہ ملک کی ان آیتوں میں اپنی تخلیق پر بار بار غور کرنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب کوشچن کمپلیٹ ہوتے ہیں اینڈ آتے ہیں جو چیزیں ہمیں چھوڑنی ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 3 میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں کن چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ جو ہماری ڈونٹ لسٹ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو نہ ماننا، پھر اچھے عمل نہ کرنا، اس کے بعد بری چیزوں سے پرہیز نہ کرنا، اور پھر اللہ جن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نہ نکالنا، اللہ سے توبہ نہ کرنا، ناشکری کرنا، اور نفس کے مطابق کام کرنا، پھر اللہ کی تخلیق پر غور نہ کرنا۔ نیکسٹ، غفلت کی زندگی گزارنا، اور سب سے امپورٹنٹ، آیت کو سننے کے بعد بھی اپنے اندر امپروومنٹ نہ لانا۔ یہ تھی ہماری ڈونٹ لسٹ جس سے ہمیں بچنا ہے۔ اب آتی ہے ڈوز لسٹ جو ہمیں کرنا ہے، یہ آیت نمبر 3 کی ہے۔ کیا ہے؟ ہمیں کسی میں عیب نکالنے والا نہیں بننا ہے۔ یہ ساری جتنی بھی لسٹ آپ لوگوں کو ہر ایک تفسیر کی آیت کے لاسٹ میں ڈوز لسٹ ملتی ہیں، ان کو
بندوں کے ذریعے ہم سے جو بھلائی چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہم ان سب چیزوں کو اپنے عمل میں لے آئیں۔ تو نوٹ کیجیے اپنے پاس، ہمیں کسی میں عیب نکالنے والا نہیں بننا ہے، اور پھر نفس پر کنٹرول کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں کمپلین کرنے والا نہیں بننا ہے، اور ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے وہ پرفیکٹ دی ہے، ہمیں پرفیکٹ بنایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، ہمیں اس کا ہمیشہ شکر ادا کرنے والا بننا ہے۔ اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہے اور اپنے پرسپیکٹو کو بھی بدلنا ہے، اور پھر ہمیشہ پازیٹیو سوچنا ہے اور بچوں کو صحیح ڈائریکشن پر لے جانا ہے، اور پھر ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ جو کچھ بھی میں دین کی کلاس میں سنتی ہوں سیکھتی ہوں اس پر پوری طرح سے عمل کرنے والی بنوں، یعنی جو آپ تفسیر کی کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ زبان اور دل دونوں سے ہی معافی مانگنے والی اور معاف کرنے والی بنوں، اس کو انشاءاللہ اپنے عمل میں لانا ہے۔ زبان سے بھی اور دل سے بھی معاف کرنے والی بنوں، دل میں بھی کسی کے لیے کچھ بھی باقی نہ رہے۔ جس طرح ہم زبان سے اٹس اوکے کہہ دیتے ہیں، اسی طرح ہم دل کو بھی کہہ دیں اٹس اوکے۔ تو اسی طرح دل اور زبان دونوں سے ہی معافی مانگنے والی اور معاف کرنے والی بنوں، اس کو عمل میں لانا ہے۔ اور سب سے ضروری اللہ سے زیادہ اٹیچ ہونے والے عمل کرنا ہے، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ کمپلیٹ ہوتی ہے الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنائے اور بہت ساری آسانیاں کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔